قوم بنی اسرائیل تاریخ کی وہ قوم ہے جس کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دوسری اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج بخشا۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی، اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بارے میں بہت سے واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ان کو ایک بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ روایت کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا، اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے، تو اس نے اپنے بچے کو جنگل کی ایک غار میں رکھ کر پتھر سے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت پر مامور کر دیا، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو اپنی انگلی سے دودھ دے کر پالا، اور وہ اسی غار میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انگلی سے دودھ پی کر بڑا ہوا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پر پرورش پانے لگے۔ مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک طرف فرعون کے گھر پرورش پانے والے اللہ کے نبی ٹھہرے، اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا بچہ موسیٰ سامری کافر ٹھہرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور بنی اسرائیل کو ان کے سپرد کر کے کوہ طور پر چلے گئے، اور وہ وہاں جا کر پورے مہینے کے لیے روزے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر سامری شیطان کو بنی اسرائیل کو ورگلانے کا موقع مل گیا، لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ دن ہو گئے، تو اس نے لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ سونے اور چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو، تاکہ سفر میں کہیں کھو نہ جائیں، کیونکہ لوگوں میں وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ اس لیے لوگوں نے سارے سونے اور چاندی کے زیورات اس کو دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بٹی جلائی اور سارے زیورات اس میں ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زیورات پگھل کر ایک بچھڑے کی شکل اختیار کر گئے۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے وہ مٹی جیسے ہی اس بچھڑے پر ڈالی تو وہ گائے کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ پھر سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، لیکن خدا خود ہمارے پاس آیا ہے۔ اس نے 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی تمام قوم کو اس بچھڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کی عبادت کے بعد اللہ کا کلام ملا، جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیا گیا تھا۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے، اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، اور غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ قوم بچھڑے کی پوجا میں کیسے لگ گئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کی معافی کی دعا مانگی، اور پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ملامت کرنے لگے اور اپنے اس گناہ پر شرمسار ہونے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اسے دریا میں بہا دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہمارے چینل ڈسکوری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔